وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کہ بابر کو ہندوستان آنے کی جو دعوت دی، نہ آپ نے دی، نہ میں نے دی، نہ آپ کے باپ دادا، نہ ہمارے باپ دادا، نہ کسی اللہ کے گھر میں اذان دینے والے مؤذن نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی مدرسے کے ملا نے۔ ارے ہندوستان کے کافروں کو اور دنیا بھر کے بت پرستوں کو بتا دو، ہندوستان کے اندر بابر کو جس نے سب سے پہلے دعوت دی، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے خود ہندوستان کے ہندوؤں نے بابر کو بلایا، مسلمانوں نے نہیں بلایا۔ یہ بابر کی عقل مندی تھی، یہ بابر کی چالاکی تھی، یہ بابر کی فراست ایمانی تھی۔ وہ ہندوازم کا شکار نہیں ہوا، وہ حکومت کے نشے میں چور نہیں ہوا، وہ سلطنت کے نشے میں چور نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس نے اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، لیکن ہندوستان میں بابر کو جس نے دعوت دی وہ ہندوؤں نے دعوت دی۔ اور جب لودھی حکومت اور سلطنت کو بابر نے جب پانی پت کی لڑائی میں شکست دی تو ہندوؤں نے یہ سوچا کہ بابر کا کام تو اب ہو گیا، بابر کو ہندوستان سے چلتا کر دیں اور بابر کو ہندوستان سے بھگا دیں۔ لیکن بابر کی فراست ایمانی اور بابر کی حکمت عملی تھی، اور اس نے مغل امپائر حکومت کی وہ داغ بیل ڈالی۔ ہندوستان کے اندر صرف 4 سال رہا، وہ 1524 کے اندر آیا اور 1530 کے اندر بابر کا انتقال ہو گیا۔ صرف 6 سال کی مدت کے اندر وہ داغ بیل ڈالی۔ 1857 تک بہادر شاہ ظفر تک مغل دربار کی حکومتیں چلتی رہی اور بابر نے جو داغ بیل ڈالی اس کا سلسلہ 1857 تک چلتا رہا۔ 6 سال کی مدت میں اس نے ہندوستان کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کر دیا، اور ہندو یہ سوچتے رہے ہمارا کام نکل گیا اور مسلمان حکمران شکست کھا گیا، اب اس کو چلتا کر دیں۔ 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا، 1524 میں بابر ہندوستان کے اندر آیا، 1526 میں 24 میں آیا، 26 میں بابری مسجد کی تعمیر کی گئی۔ بادشاہ اور آج کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن کے اندر بھی ایک ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہر گھنٹے میں ہونے والے واقعات کو لکھا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ امن سے گزر گیا، اس گھنٹے میں جلوس گیا، اس گھنٹے میں ٹریفک جام ہوئی، اس گھنٹے میں چوری کی واردات ہوئی، اس گھنٹے میں قتل کا واقعہ ہوا، اور اسی طریقے سے لوگ اپنی ڈیری مینٹیننس کرتے ہیں۔ کوئی آدمی سفر گیا، لکھتا ہے فلاں جہاز سے میں نے سفر کیا، فلاں گاڑی سے میں نے سفر کیا، اور اتنا ٹکٹ تھا اور اتنے کلومیٹر کی مسافت تھی۔ تو بابر ہندوستان میں جب آیا، تذکرہ بابری کے نام سے، بابر کے نام سے اس نے ایک ڈائری لکھی۔ روزانہ صبح میں کیا کرتا تھا، دوپہر میں کیا کرتا تھا، شام میں کیا کرتا تھا، پہلے مہینے میں کیا کیا، دوسرے مہینے میں کیا کیا، اس نے ساری ڈائری اس نے لکھی، اور وہ ڈائری تاریخ کے اندر آج بھی محفوظ ہے، اور اس کا نام ہے تذکرہ بابر۔ 1926 میں اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا میر باقی۔ اس نے اس کو حکم دیا، ایودھیا کے علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور ہماری فوج رہتی ہے، ہمارا عملہ رہتا ہے، تم یہاں پر ایک مسجد کو قائم کرو۔ بابر ایودھیا گیا بھی نہیں، اور بابر نے بابری مسجد کی جگہ کسی مندر کو ڈھایا بھی نہیں، اور بابری مسجد کی تعمیر بھی نہیں کی۔ کھلی ہوئی تاریخ ہے۔ بابر اگر ایودھیا میں آیا، آج بابری مسجد کا جو مقام ہے، اس مقام سے 120 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر کسی جنگی پڑاؤ اور قیام اس نے کیا تھا، لیکن جہاں پر بابری مسجد ہے وہ آیا ہی نہیں۔ اس کا جو وزیر تھا میر باقی، اس کو حکم دیا کہ وہ بابری مسجد کو تعمیر کرے۔ میر باقی نے بابر کے حکم نامے پر بابری مسجد کو تعمیر کیا۔ بابری مسجد کے انٹرنس میں 4 فارسی اشعار تھے، جس کے اندر میر باقی کے بابری
مسجد کے تعمیر کا تذکرہ اور بابر کے حکم کا تذکرہ اور مسجد کی تعریف کی گئی اور بابر کے حکمرانی اور اس کے عدل اور انصاف کی تعریف کی گئی ہے. اس میں اشعار تھے کہ بابر کی عدالت اور بابر کا انصاف ایسا ہے کہ اس انصاف کی جو جڑیں ہیں اور انصاف کی جو اونچائی ہے وہ عرش کو چھونے والی ہے. بابر کے حکم سے میر باقی نے جو مسجد کو تعمیر کی وہ اس اخلاص کی بنیاد پر تعمیر کی گئی. آسمان کے فرشتے یہاں آ کر وضو کرتے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو چنانچہ یہ اشعار کندہ تھے. یہ کار سیوکوں نے DHP والوں نے جب کبھی یہاں یہ گئے ہیں انہوں نے بابری مسجد کو جانے کے بعد سب سے پہلے اس کتبے کو انہوں نے نکال دیا, اس پتھر کو چکنا چور کر دیا. اللہ کا شکر ہے مسلمان تاریخ کے لکھنے والے تاریخ نویس اور مورخوں نے جب ایودھیا کی تاریخ لکھی اور بابری مسجد کی تاریخ لکھی اس کتبے کا فوٹو لے لیا اور اس کتبے کی فوٹو کو اپنی کتابوں کے اندر جگہ دے دی جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ میر باقی نے بابری مسجد کو تعمیر کیا. یہ کب کی بات تھی؟ 1526 کی بات تھی. 1526 میں میر باقی نے بابری مسجد کو تعمیر کیا. 1932 تک برابر بلکہ 1949 تک برابر 5 وقتہ اذانیں ہوتی رہی, 5 وقتہ نمازیں ہوتی رہی. کوئی رام کے پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں, کوئی مورتی آنے کا تذکرہ نہیں, کوئی رام جنم بھومی کا ذکر نہیں, کوئی کار سیوک, کوئی پنڈت اور کوئی رام کا پجاری وہاں پر آیا نہیں. 1949 تک باقاعدہ نمازیں ہوتی رہی, باقاعدہ اذانیں ہوتی رہی. ہندو رہے, رامائن رہی اور گیتا تھی اور مذہبی کتابیں تھی. نہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ کہ رام یہاں پر پیدا ہوا یا رام کی جنم بھومی ہے, یہاں پر مندر تھا. اب تک 1949 تک کوئی ذکر نہیں, کوئی فساد نہیں, بلکہ ایک اگر شکایت لکھی گئی تو فیض آباد کی عدالت میں گزٹ میں 1877 کے اندر ایک گزٹ کے اندر ایک بات لکھی گئی کہ بابری مسجد کو جو تعمیر کیا گیا ہے وہ مندر کو توڑ کر تعمیر کیا گیا, لیکن پھر بھی ہندو مسلمانوں کا اکرام کرتے تھے, احترام کرتے تھے. وہ جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اتنا گیا گزرا کام نہیں کر سکتا. 1877 کے اندر فیض آباد کی عدالت کے اندر ہندوؤں نے ایک مقدمہ دائر کیا کہ بابری مسجد جو ہے اصل میں مندر تھی اور بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد کو تعمیر کیا, لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, بلکہ وہ مقدمہ چوں کا تو تھا اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور مسلمان عبادتیں کرتے رہے اور کافر لوگ اپنے کام کرتے رہے. گرو نانک وہ بابر کا 1 نمبر کا کٹر دشمن تھا. بابر کے تعلق سے اس نے کئی اشعار لکھے. کہا کہ بابر ہندوستان میں آیا, عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی. بابر ہندوستان میں آیا, قتل ہوتا رہا, غارت گری ہوتی رہی, خون خرابہ ہوتا رہا. سب کچھ اس نے لکھا بابر کے خلاف. اور گرو نانک ایودھیا گیا. 7 مہینے یا 9 مہینوں تک ایودھیا میں گرو نانک کا قیام تھا. اگر بابر کے تعلق سے جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ بابر کے خلاف زہر اگلے اور لوگوں کے تعلق, لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے ایک نفرت کی بھاونا کو پیدا کرے, اگر گرو نانک یہ سمجھتا کہ بابر نے مندر کو توڑا اور اس جگہ اس نے بابری مسجد کو تعمیر کی, یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ گرو نانک اپنے اشعار میں, اپنے بیانوں میں بابر کے خلاف یہ لکھتا کہ بابر ہندوستان آنے کے بعد اس نے ایک مندر کو توڑ کر مسجد کو تعمیر کیا. لیکن گرو نانک کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بابر کے خلاف اس نے زہر کو اگلا, بہت کچھ کہا. اگر کہہ سکتا تھا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بابر ہندوستان میں آنے کے بعد مندر کو توڑ کر اس نے مسجد کو تعمیر کیا. کسی نے کچھ نہیں کہا, بلکہ خود ہندو مورخین لکھتے ہیں, مسلمان مورخ لکھے ان کے گھر کی بات ہے,
اسلام کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، مسجدوں کی بات ہے. خود ہندو مورخ لکھتے ہیں رام نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں. رام ایک افسانوی شخصیت کا نام ہے، یہ کہانی کے ہیرو کا نام ہے. کوئی رام نام کا آدمی آج تک نہ پیدا ہوا ہے. خود ہندو مورخین نے، ریسرچ اسکالر نے، تاریخ ماہرین نے لکھا جیسے لیلا مجنو کی کہانی ہے. نہ دنیا میں کوئی لیلا آئی، نہ مجنو آیا، نہ شیری آئی، نہ فرہاد آیا. یہ سب فرضی کہانیاں بنائی گئی تو تاریخ